بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام احمد نے عبداللہ بن بریدہ کی اپنے باپ سے روایت بیان کی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو ارشاد فرماتے سنا، سورہ بقرہ کو سیکھو، اسے لینا و برکت اور اسے ترک کرنا حسرت ہے، اور جادوگر قسم کے لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، سورہ بقرہ اور آل عمران کو سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، یہ دونوں اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے دن سائبان یا بادل یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے جھنڈ کی طرح سایہ فگن ہوں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو قرآن اس سے ایک اجنبی شخص کی صورت میں ملے گا اور کہے گا، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ وہ کہے گا، نہیں، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ تو قرآن کہے گا، میں تیرا ساتھی وہ قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا اور رات کو بیدار کیا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اب اسے ملک دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور خلد بائیں ہاتھ میں۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو ایسے قیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا والے بھی مل کر اس کی قیمت ادا نہ کر سکیں گے۔ وہ راز پوچھیں گے کہ یہ عمدہ اور قیمتی جو حلے ہیں انہیں کیوں پہنائے گئے ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا، تو تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے اور بالا خانے چڑھتا جا۔ چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے چڑھتا جائے گا، خواہ جلدی جلدی چڑھے یا دیر سے۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پڑھنے، اس کو سیکھنے، اس کے عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، کل ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 تک ہم نے پڑھا تھا، 16 تک، اور آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 سے 20 تک۔ پہلے ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں، اس کے بعد مکمل ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثلی، جیسے مثال، الذی، اس کی جس نے، استوقد، جلائی، نارن، آگ، فلما، پھر جب، اضاءت، اس نے روشن کر دیا، ما حولہ، ماحول اس کا، ذہب، لے گیا، اللہ، اللہ، بنورہم، نور ان کا، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ پاتے، صم، بہرے ہیں، بکمن، اندھے گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا یرجعون، نہیں وہ لوٹتے، آؤ، یا، کصیب، جیسے زوردار بارش، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیرے، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، انگلیاں اپنی، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کے کڑاکوں سے، حذر، بچنے کے لیے، الموت، موت سے۔ واللہ، اللہ نے، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو، یکاد، قریب ہے، البرق، بجلی کی چمک، یخطف، کہ وہ اچک لے، ابصارہم، نگاہیں ان کی، کلما، جب کبھی، اضاء، اس نے روشنی کی، ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، مشاؤ، وہ چل پڑتے ہیں، فیہ، اس میں، واذا، اور جب، اظلم، اس نے اندھیرا کیا، علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو، اور اگر، چاہے، چاہے، اللہ، اللہ، لذہب، ضرور لے جائے، بسمعہم، کان ان کے، وابصارہم، اور آنکھیں ان کی، ان، بے شک، اللہ،
اللہ اللہ اوپر کلی ہر شیئن چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کا ہم دوبارہ سے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ مثال ان کی جیسے کہ مثال اس کی جس نے آگ جلائی، پھر جب اس نے روشن کر دیا ماحول اس کا، لے گیا اللہ نور ان کا اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، وہ نہیں دیکھ پاتے۔ سمم بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹنے والے۔ یا جیسے زوردار بارش آسمان سے، اس میں اندھیرے گرج اور بجلی ہے، اور وہ ڈال لیتے ہیں انگلیاں اپنی اپنے کانوں میں بجلی کے کڑاکوں سے بچنے کے لیے موت سے، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک کہ وہ اچک لے نگاہیں ان کی، جب کبھی اس نے روشنی کی ان کے لیے وہ چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب اس نے اندھیرا کیا ان پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر چاہے اللہ ضرور لے جائے گا کان ان کے اور آنکھیں ان کی، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ کو جو ہم نے کل ابھی تک آیات پڑھی تھیں، جو ابتدائی 4 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، وہ تو منافقین کے جو خالص مومن لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ان میں، اور اس کے بعد جو آیات ہم ابھی تک پڑھ رہے ہیں وہ منافقین کے بارے میں، ہم منافقوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں پچھلی ویڈیوز میں بھی پڑھا ہے۔ آپ ضرور پہلے وہ ویڈیوز دیکھیے گا کہ ان ویڈیوز میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی کون کون سی کوالٹیز بتائی ہوئی ہیں۔ منافق وہ ہوتے ہیں جن کے ظاہر اور باطن میں بھی فرق ہے، جو جھوٹ بھی بولتے ہیں، جو کہ جھگڑا بھی کرتے ہیں، زمین میں فساد بھی کرتے ہیں، اور اپنی غلطی کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح بھی کرتے ہیں۔ تو انہی سے آگے کنٹینیوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منافقوں نے اور کل ہم نے تجارت کی بھی بات کی تھی کہ جو منافق ہیں انہوں نے ایسی تجارت کی ہے کہ انہوں نے ضلالت اور گمراہی خرید لی ہے ہدایت کے بدلے۔ تو کتنا نقصان والا سودا ہے نا جو انہوں نے کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید منافقوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں مثالوں کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ یعنی کل جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی وہ دی تھی تجارت کے معاملے میں، کیونکہ تجارت اور مال لین دین کا جو مال ہوتا ہے اسے انسان کی سمجھ تھوڑی زیادہ انسان کو سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے ایک تو مثال دی تھی کہ انہوں نے ایک ایسی تجارت کی ہے جس میں انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال یہاں پر دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منافق جو ہوتے ہیں ان کی حالت انہوں نے ایسے تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے دی ہے کہ جس نے آگ کو جلایا ہو، اور آگ نے جب اپنے آگے پیچھے سب ماحول کو روشن کر دیا اور اس نے نفع حاصل کرنا اور آگ کی روشنی میں دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، اور وہ اس سے بہت ہی مانوس ہو گیا، مگر آگ جو تھی وہ یکدم بجھ جائے اور گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے اور اسے کچھ نظر نہ آئے اور نہ ہی راستہ بجھائی دے، اور ہو بھی وہ بہرا کہ کچھ سن نہ سکے، گونگا ہو کہ کچھ بول نہ سکے، اور اندھا کہ روشنی ہو بھی تو دیکھ نہ سکے، لہٰذا وہ پہلی حالت کی طرف لوٹ نہیں سکتا۔ یہ مثال بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی مقام پر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی روشنی لے گیا، کہ معنی ہے کہ اللہ وہ لے گیا جو ان کے لیے نفع بخش تھی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا اور اسے باقی چھوڑ دیا جو اس کے لیے نقصان دہ تھی، یعنی آگ کا جلانا اور دھواں باقی رہنے دیا۔ یعنی کہ انہیں شک، کفر اور نفاق کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ راہ خیر کی طرف راہ ہی نہیں پاتے اور نہ ہی اسے پہچانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بہرے بھی ہیں کہ سنتے نہیں، گونگے ہیں کہ بولتے نہیں، اور اندھے ہیں کہ ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہیں اور کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے نا وہ اندھے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اس ہدایت کی طرف کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے جس کو انہوں نے ضلالت کے بدلے بیچ دیا ہے۔
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں جو تجارت کی بات ہوئی تھی اسی کو اگر کنٹینیو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ منافقوں نے کی مثال ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک آگ تھی روشن ہوئی، اس میں انہوں نے سب کچھ دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بجھا دی اور وہ اندھیروں میں چلے گئے اور وہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں. تو اس کا بات کا مطلب اللہ تعالیٰ نے انہی منافقوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور وہ اس ہدایت میں تھوڑے نیک کام بھی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں. تو منافق وہی ہوتا ہے نا. اور یہاں پر خاص طور پر ان منافقوں کا ہی ذکر ہے جن کا کل ذکر کیا گیا تھا، جو مدینہ کے منافق تھے، کہ جب ان کو مسلمانوں سے فائدہ لینا تھا تو وہ ظاہری طور پر تو مسلمان بن گئے لیکن اندر سے وہ کیا تھے؟ کافر ہی تھے. اور وہ جب اپنے علماء کے پاس جاتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو یعنی کہ یہ وہ لوگوں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا. اور ان کو ان کی حالت سے آپ دیکھیں نا، جب ہم آگ جلاتے ہیں، جب اندھیرا ہو، آپ سوچیں کہ جو کفر ہے وہ اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر طرف اندھیرا ہے. آپ اس کفر میں یعنی اندھیرے میں ایک روشنی جلائیں، یعنی آگ جلائیں، تو وہ روشنی جو ہوگی وہ کیا کرے گی؟ سب کو روشن کر دے گی. تو وہ جو روشنی تھی وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کفر سے ایمان یعنی روشنی کی طرف آئے اور ہمارا ماحول روشن ہو گیا سب کچھ، تو پھر کیا ہو گیا؟ ایک دم سے اندھیرا ہو گیا اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ کیا لے گیا؟ ان کا نور لے گیا، ان کی روشنی لے گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چیز سمجھائی ہے. اور یہاں یہ ایک اور مثال ہے جو اللہ نے مومنوں کی ایک دوسری قسم کے لیے بیان فرمائی ہے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کبھی تو حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی یہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں. شک، کفر اور تردد کی حالت میں ان کے دل بارش کی طرح ہیں. یعنی کہ ان کے دلوں پہ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت ایک خوف رہتا ہے. ان کے دلوں پر دہشت طاری کر دی، اللہ تعالیٰ نے دہشت طاری کر دی ہے. اور منافقوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ ان پر شدید خوف اور گھبراہٹ طاری رہتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی ہے، یعنی ان پر پریشانی آئی ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اور فرمایا اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. یعنی وہ لوگوں کو دھوکہ، مومنوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو منافق ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سب جانتا ہوں ان کے بارے میں، لیکن وہ اللہ کی قسم. ہم لوگ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ ہم اسی لیے کھاتے ہیں نا کہ ہم نے کسی کو اپنی بات کا یقین دلانا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو منافق ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں. اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں. اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے کلا یا غار، کچھ بھی ایک گھسنے کی جگہ مل جائے تو وہ اس کی طرف رسیاں لے کے بھاگتے ہوئے جائیں گے. اس سے مراد نور ایمان کی وہ روشنی ہے جو بعض اوقات ان منافقوں کے دل میں چمکتی ہے. یعنی بعض اوقات ان کے دل میں ایمان کی روشنی ہے وہ جاگ اٹھتی ہے اور کبھی بجھ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر کیا کرتے ہیں، اسی لیے تو فرمایا کہ یہ وہ بجلی کے کڑاکے جو ہوتے ہیں نا، سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یعنی ان کی یہ احتیاط ان کے کچھ کام نہ آئے گی. وہ کوشش کرتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں. اور یہ جو بجلی کی کڑک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور مثال دی ہے کہ بجلی کی کڑک ہوتی ہے نا جیسے، اور وہ چونکہ ان کے تو دل پہ خوف ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم منافقت کر گئے، تو ان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ خوف سے اپنی آنکھوں میں بجلی کے کڑاکوں سے بچنے کے لیے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی احتیاط ان کے کچھ کام نہ آئے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے تحت ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بھلا آپ کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی کہ فرعون اور سمود کا، لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. مطلب وہ جانتے سب کچھ ہیں. دیکھیں نا، پہلے سب جو قومیں تھیں جو گزر چکی ہیں، ان کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہوئے تھے. جیسے فرعون تھا، سمود تھا، لیکن سب کچھ جانتے پوچھتے بھی وہ کیا کرتے تھے؟
ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. اور ہم لوگوں نے اب اس بات کو اپنی طرف بھی ہم نے سوچنا ہے، ہم نے خود بھی اپلائی کرنی ہے کہ جب یہ کتاب ہدایت ہمارے پاس آ چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں، سب کا حل اس کتاب میں ہمیں دے دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں بتا دیا ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے، تو کیا سب کچھ جانتے پوچھتے بھی ہم اس سے دور تو نہیں ہیں؟ تو وہ ایمان جو وہ روشنی جو ہمارے دل میں روشن ہونی چاہیے تھی، کیا وہ روشن ہے یا نہیں؟ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، جو ہدایت ہے وہ روشنی کی طرح ہے. اور اس کی بہت پیاری مثال ہے جو بھی میں آپ کو دوں گی، کہ وہ نور ہوگا جو قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا. جو قرآن ہے یہ ایک نور کی شکل میں ہوگا جو قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی جو ہے، بجلی کی چمک ہے، ان کی آنکھوں کو اچک لے. یعنی بجلی جب چمکتی ہے تو اس کی کتنی تیز روشنی ہوتی ہے نا، جب ہم اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قریب ہے وہ وقت کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، کیونکہ وہ بہت شدید اور قوی ہے اور ان کی آنکھیں کمزور ہیں، اور ایمان پر انہیں ثابت قدمی بھی نصیب نہیں ہوتی. یعنی وہ ایمان پر ٹک کے نہیں رہتے ہیں، کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو مضبوط اور مستحکم آیات ہیں وہ منافقین کی تمام کمزوریوں کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہے. اور یہاں پہ اس تفسیر میں ہمیں بتایا گیا کہ جب اسلام کو عزت اور سربلندی نصیب ہوتی ہے تو منافقوں کو بھی قدر اطمینان ہونے لگتا ہے کہ جب اسلام کو کسی افتاد کا سامنا کرنے پڑے گا تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ پھر سے کفر کی طرح لوٹ جائیں. یعنی کہ وہی ہیں مطلب پرست، موقع پرست، کہ ہم خود کو بھی اب اس سے لنک کر سکتے ہیں آج کل کے معاشرے میں، کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی اچھا ٹائم ہوتا ہے تو ہم ساتھ دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اچھے وقت میں، اور جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سائڈ پہ ہو کر نکل جاتے ہیں. تو یہیں پہ منافقوں کی بھی مثال دی ہے. جو منافق ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب اسلام کو سربلندی، آپ کو پتہ ہے نا سورہ بدر میں جب مسلمانوں کو سربلندی حاصل ہوئی تھی تو منافق اس وقت پیدا ہوئے تھے. انہوں نے بظاہر فائدے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہو لیے تھے، لیکن وہ اندر سے کیا تھے؟ کافر تھے. اور جیسے ہی دیکھتے تھے کہ مسلمانوں پہ اب کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، تو وہ کیا ہوتے تھے؟ وہاں سے دوبارہ اپنے کفر کی طرف لوٹ جاتے تھے. تو یہ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں دے رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت کیا گیا ہے کہ لوگ حق کو پہچانے اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور کہ ان کی حالت استقامت میں ہوتی ہے، لیکن اسلام کے بجائے جب پھر یہ کفر کی طرف واپس آتے ہیں تو حیران و پریشان کھڑے رہ جاتے ہیں. یعنی کہ یہ کبھی بھی ایک جگہ پہ نہیں رہیں گے. جب کبھی ان کے دل میں ایمان روشن ہو جائے گا، جب یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں فائدہ ہے تو یہ اس طرف ہو جاتے ہیں، اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں یہاں پر نقصان ہے تو وہ دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو منافقت تو اسی کو بولتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ مثالوں سے ان چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اور یہاں پہ میں بتاؤں گی جو ایمان ہوگا اس کا نور کیسا ہوگا، کہ جب ایمانداروں کے ان کے ایمان کے بقدر نور عطا کیا جائے گا تب بھی روز قیامت یہ لوگ اسی طرح ہوں گے. یعنی یہ ابھی بھی ایسے ہیں اور قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا. چنانچہ کچھ لوگوں کو اس قدر نور عطا کیا جائے گا کہ جس کی روشنی کئی میلوں تک کرن کرن اجالا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا نور عطا فرمائے. یعنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسا نور عطا کرے گا کہ میلوں تک اس کی روشنی ہوگی. کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی روشنی کبھی جل اٹھے گی اور کبھی گل ہو جائے گی. یعنی کہ روشنی کبھی روشن ہوگی، وہ چل پڑیں گے. یعنی ابھی جیسے اوپر ہم نے بیان کیا، بتایا، وہی چیز ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ کبھی وہ حق کو پہچانتے ہیں اور پھر کبھی وہ کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی روشنی کبھی جل اٹھے گی اور کبھی گل ہو جائے گی. روشنی ہوگی تو وہ چلنے لگیں گے، گل ہو جائے گی تو وہ کھڑے ہو جائیں گے. اور کچھ تو وہ ہوں گے کہ جو روشنی سے بالکل محروم ہوں گے، وہ تو خالص منافق ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گی کہ تم ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں. تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو. یعنی کہ یہاں پہ جیسے
ہوتا ہے نا ٹارچ ہوتی ہے، ہم ایک ٹارچ جلاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ پیچھے سے لوگ آ رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھہرو، ہم لوگوں نے بھی آنا ہے، آگے اندھیرا ہے، آپ کے پاس روشنی ہے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو بالکل ایسی ہی مثال اللہ تعالیٰ روز قیامت کی دے رہا ہے کہ اس دن ہر انسان کے ساتھ اس کا نور ہوگا. کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ دور میلوں تک ان کا نور ہوگا، وہ مومن لوگ ہوں گے. تو پیچھے سے جو منافق لوگ آ رہے ہوں گے وہ ان کو کہیں گے کہ آپ رک جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے، اس نور سے روشنی حاصل کریں گے. تو تب وہ مومن کہیں گے کہ نہیں، یہ نور ہم پیچھے سے لے کر آئے ہیں، یعنی کہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ یہ نور یہاں سے نہیں، ہم دنیا سے لے کر آئے ہیں. اور وہ نور کیا ہے؟ وہ نور روشنی ہے، کتاب ہے، یہ قرآن ہے. تو آپ بھی پڑھیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سیکھیں تاکہ ہمارے ساتھ بھی نور ہو، اور اللہ کرے ہمارے ساتھ بھی میلوں تک نور ہو. یہ جو قرآن ہے یہ نور پیدا کرے ہمارے لیے انشاءاللہ. اور مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دن آپ ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا. کہا جائے گا کہ آج تمہیں ایسے باغوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے. اور فرمایا کہ اس دن اللہ پیغمبر کو اور لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ان کے آگے اور داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا. اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کہ اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ ہر انسان کا اپنے اعمال کے مطابق نور ہوگا، اور ہر انسان کا اپنے اعمال کے حساب سے پلسرات سے گزرنا ہوگا. کچھ لوگوں کا نور جو ہے پہاڑ کی طرح ہوگا، اور کچھ کا کھجور کے درخت کی مانند ہوگا. اور سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کی روشنی اس کے انگوٹھے میں ہوگی، اور وہ بھی کبھی جلے گی اور کبھی بجھ جائے گی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت اہل توحید میں سے ہر ایک کو ایک نور عطا کیا جائے گا. منافق کا نور گل ہو جائے گا تو مومن بھی اس منظر کو دیکھ کر ڈریں گے اور اپنے رب سے دعا کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر. ہر اس شخص کو جس نے دنیا میں ایمان کا اظہار کیا ہوگا روز قیامت نور دیا جائے گا، مگر پلسرات عبور کرتے ہوئے منافقوں کا نور گل ہو جائے گا. مومن یہ منظر دیکھ کر ڈر جائیں گے اور دعا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا فرما. اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہر انسان کا جو ایمان ہے وہ اس کا نور قیامت کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا، اور وہ اس کے لیے روشنی کرے گا جس کی روشنی میں وہ چلیں گے. اور پھر ان کافروں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جو اپنی بابت بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، حالانکہ وہ کوئی شے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نور میں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے چٹیل میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے. اور یہاں پہ پہلے مومنوں کی مثال بتا دی گئی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان کا نور ہوگا، اور کافروں کی مثال کیا ہے کہ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے. جیسے ہم بہت دور سے دیکھتے ہیں نا، ایک چٹیل میدان ہو اور ریت کہ پیاسا، اب چٹیل میدان کہاں کیا ہوتا ہے؟ ریت ہوتی ہے. جب انسان بہت دور سے دیکھتا ہے تو اس ریت کے اوپر جب روشنی پڑتی ہے تو وہ ایسے لگتا ہے پانی ہے، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی پیاس نہیں بجھتی ہے. تو ایسے ہی کافروں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ضرور روز قیامت ان سے حساب کتاب لے گا. اور پھر یہاں پہ تو پھر دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے، اور یہ سورہ نور میں فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے کہ عمیق سمندر میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی آتی ہو، اور اس کے اوپر لہر، اور اس کے اوپر بادل ہوں، اور اوپر تلے اندھیرے ہوں. جب وہ اپنا دایاں ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو روشنی نہیں مل سکتی. بے شک جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کوئی روشنی نہیں دے سکتا. یعنی کہ
سمندر میں اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ان کی مثال دے رہے ہیں، پہلے ایک چٹیل میدان کی اور اب دوبارہ سمندر میں کہ اندھیرے ہیں جس پر لہر چڑھی ہوتی ہے، پھر ایک اور اوپر لہر ہوتی ہے، پھر بادل ہوتے ہیں، یعنی کہ اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ وہ جب اپنا دایاں ہاتھ نکالتے ہیں تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں سب سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ مومنوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مقربین ہوتے ہیں اور ابرار ہوتے ہیں۔ مقربین وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں ہمیں بتایا ہے، ابتدائی آیات میں بتایا ہے کہ سبقت لے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ مقربین ہوتے ہیں۔ مقربین کیا ہوتے ہیں؟ سبقت لے جانے کا مطلب ہے کہ جو ہر چیز میں، ہر نیکی کے کام میں بغیر سوچے سمجھے کہ اس میں فائدہ ہے نقصان، وہ کر گزرتے ہیں، وہ مقربین ہیں۔ اور دوسرے ہوتے ہیں ابرار، یعنی کہ داہنے ہاتھ والے جو نیکی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن مقربین جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ابرار سے بھی سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے درجے پر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح منافقوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک خالص منافق، وہ جس میں نفاق کی کوئی ایک بات ہو، اور یعنی کہ دو، جس طرح سے مومن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مقربین اور ایک ابرار، اسی طرح سے منافق بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں خالص منافق اور وہ ہوتا ہے کہ جس میں نفاق کی کوئی ایک بات ہو، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جس میں ہوں گی وہ پکا اور خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ترک کر دے۔ نمبر 1 کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ نمبر 2 جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3 وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور 4 جھگڑا کرے۔ یہ 4 خصلتیں جو جس میں بھی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ وہ خالص منافق ہیں، اور ان میں سے ایک ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک قسم ہے، جب تک کہ وہ اس کو ترک نہ کر دے۔ اسی طرح دل 4 قسم کے ہوتے ہیں، صاف دل جس میں چراغ کی طرح ایمان کا نور چمک رہا ہو۔ نمبر 2 وہ دل جس پر مضبوطی کے ساتھ غلاف چڑھا ہو۔ نمبر 3 الٹا دل، اور چوتھا وہ دل جو دو رخا ہو۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ سب سے جو صاف اور شفاف دل ہے وہ مومن کا ہوتا ہے، اس کا چراغ اس کا نور ہے، اور یہی نور جو ہے قیامت کے دن روشنی کرے گا۔ اب غلاف میں لپٹے ہوئے دل سے مراد کافر کا دل ہے، الٹے دل سے مراد منافق کا دل ہے، اور جو جاننے بوجھنے کے باوجود انکار کرتا ہے، وہ دو رخے دل سے مراد وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہو اور نفاق بھی۔ اس میں ایمان کی مثال اس سبزے کی سی ہے جو پاکیزہ پانی سے پروان چڑھا ہو، اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی سی ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا جاتا ہو۔ اب ان میں سے جو مادہ بڑھتا جائے گا وہ دوسرے پر غالب آ جائے گا۔ یعنی کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو 4 قسم کے دل ہیں، ہم نے ہر چیز کو خود سے لنک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا اللہ نہ کرے ان 4 قسم میں کہ ہم بھی تو شامل نہیں ہیں۔ تو 4 قسم کے دل ہیں۔ پہلا ہے جو صاف اور شفاف دل ہے، جو مومن کا دل ہے، اور جس میں ایمان جو ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے چراغ کی طرح۔ دوسرا ہے جو بالکل جس کے اوپر کور چڑھا ہوا ہے، وہ کافر کا دل ہے۔ تیسرا وہ دل ہے جو الٹا دل ہے، جو منافق کا دل ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا دل ہے جو دو رخے دل ہے، جس میں ایمان بھی ہو اور نفاق بھی ہو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم چوتھی والی کیٹیگری میں تو نہیں آتے، جس میں ایمان بھی ہو، ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، روز قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن پھر ہم کوئی نہ کوئی ایک ایسا کام بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر نفاق آ جاتا ہے۔ اور ہم نے کیسے چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر نفاق ہے یا نہیں؟ تو جو اللہ کے رسول نے 4 باتیں بتا دی ہیں، ہم نے ان کو جج کرنا ہے کہ کیا یہ 4 چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک بات بھی اگر ہمارے اندر ہے تو ہمارے اندر بھی نفاق ہے اور ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ پہلی کیا تھی کہ جب اس کے پاس ایمانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، تیسرا وعدہ خلافی کرے، اور چوتھی کیا ہے؟ جھگڑا کرے، یعنی کہ خواہ مخواہ زمین میں فساد پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو صاف اور شفاف رکھے،
جس میں ایمان جو ہے وہ چراغ کی طرح ایمان کا نور روشن ہو، اور اللہ تعالیٰ اس نور کو قیامت کے دن ہمارے ساتھ پہاڑ جیسا نور بنا دے، جس کی روشنی میلوں تک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو روشن رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس ایمان کی روشنی ہمیں نصیب کرے قیامت کے دن، اور وہ روشنی پہاڑ جیسی ہو جس میں ہم چلیں۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔